السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو الحمدللہ مسلسل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی سورت کو نازل فرمایا جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، لیکن اس چھوٹی سی سورت میں اللہ نے بڑی ہی جامعیت کے ساتھ، معنویت کے ساتھ کئی رموز و اسرار کو اللہ نے اس میں سمو دیا ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس میں غوطہ زنی کرتے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بے بہا خزانے رکھا ہے، جو خاص طور پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے الکوثر کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ کس طرح ساری کائنات میں بلکہ جملہ مخلوقات میں اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو وہ معنی اس سے مراد لیا گیا تھا، وہ آپ حضرات کے سامنے بات بتائی گئی۔ اس جمعہ میں کوثر کے حوالے سے ایک دوسرا معنی جو مراد لیا گیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا جو معنی مراد لیا گیا ہے وہ ہے الکوثر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں الکوثر جو فرمایا ہے، مفسرین نے اس کا ایک اور معنی مراد لیا ہے، وہ ہے قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یعنی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، کوثر عطا کیا یعنی ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا۔ تو اب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکوثر کہا ہے۔ اب یہ کوثر قرآن مجید کو کیوں کہا گیا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ مختصر انداز میں آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے، زندہ جاوید کلام ہے، اور حضور کا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ جس کی ایک لفظ، ایک حرف کا مقابلہ بھی 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ دیکھیے، جب بات مقابلے پہ آتی ہے اور سامنے والا کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، تو وہ گستاخی پہ آ جاتا ہے، بےہودگی پہ آ جاتا ہے، گستاخی پہ آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہی ہے، فطرتاً طریقہ ہے۔ جب دو لوگوں کا مقابلہ ہو رہا ہو اور سامنے والے کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اس سے جیت نہیں پاؤں گا، اس سے ہار جاؤں گا، تو انہیں کیا آتا معلوم، انہیں جہالت پہ آ جاتا، گالی گلوچ پہ آ جاتا، کیونکہ دلائل سے جب بات ہوتی نا میرے پاس، تو بات جمتی۔ دو وکیل آپس میں سامنے ٹھہر کے جو نا دلیلوں پہ بات کر رہے ہیں، ایویڈنس پہ، وٹنس پہ بات کر رہے ہیں کہ میرے وٹنس، میرے دلائل اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتا، انہیں گالی گلوچ پہ آ جاتا، لینگویج چینج ہو جاتی اس کی، طرح طرح سے ہوتا ہے۔ تو دنیا والے بھی یہ چیز دیکھ لیے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے دنیا والے کیا کرے، سارے لوگوں کو بتا کے قرآن کو جو نا لیٹر لے کے جو نا اس کو جلا رہے ہیں۔ کوئی جو نا آگ کی بھٹی میں قرآن کو ڈال رہا ہے معاذ اللہ، کوئی روڈوں پہ پھینک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کو معلوم ہے، یہ لوگ بوگلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ یہ لوگوں کی اس طرح کی حرکت یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ نسلیں بعد جو آنے والی ہے اور تمہارے ساتھ پشتیں جو پہلے چلے گئی تھی، وہ لوگوں نے قرآن کا مقابلہ لانے سے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اسی لیے تم یہ بدماشی پہ اتر کے آئے۔ ان کی بدماشی کھلی کھلی یہ چیز کا ثبوت دے رہی ہے کہ اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نہیں کرنے والے اپنی حماقت یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کو معاذ اللہ جلا رہے ہیں، اور جلا کے یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن جلانے سے جل جائے گا، قرآن جلانے سے ختم ہو جائے گا۔
یہ ان کی کم سوچ، کم عقلی، کم فہمی کی بات ہے، ورنہ قرآن مجید کو آپ جتنا جلانا ہے اور بھی جلاتے اگر کوشش کرتے جائیں گے، ایسی مذموم حرکت کوشش کریں گے، تو یاد رکھ لو یہ بات، قرآن مجید نہ کبھی مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک مٹے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اور اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ جب حفاظت کا ذمہ کائنات کا خدا لے لے تو پھر کون جلا سکے، کون مٹا سکے، کون ختم کر سکے؟ ایسا مقدس کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے، اس لیے اس کلام کو الکوثر کہا گیا ہے۔ اور الکوثر اس لیے بھی کہا گیا ہے، یہ کلام کا مقابلہ آسمانی اور بھی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی ہے، کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہ کر سکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے مقابلے میں اس کتاب کو بڑی ہی شان و عظمت عطا فرمائی ہے، اور کہا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ ساری کتابوں کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع کر دیا، اور اگر دوسری کتابوں کو حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا، اب صبح قیامت تک میری کتاب کا حکم چلے گا۔ اگر کوئی پریویس والا نبی بھی اگر اس زمانے میں ہوتا تو وہ اپنی کتاب کو چھوڑ کر میری کتاب کو فالو کرتا۔ یہ دیکھیے آپ قرآن کا کتنا بڑا اعجاز ہے جی، سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتنا بڑا بلند مقام دیا ہے۔ اچھا تعجب کی بات یہ ہے ہم کو فری میں مل گیا نا صاحب تو ہم کو خطر نہیں ہے، ہم اس کو جوزدان میں پیک کر دیے اور اوپر لے جا کے، بہت اوپر لے جا کے، جہاں ہاتھ بھی نہیں جاتا وہاں لے جا کے رکھ دیے، فری میں مل گیا۔ ورنہ قرآن مجید کو گھر میں رکھ کے گھر میں اندھیرا رہنا، گویا کہ کوئی بندہ سمندر میں ہے اور یہ بول رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، سمندر کے بازو بیٹھا ہوا بندہ اگر یہ بولے بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، اس بندے پہ آپ جتنا تعجب کریں گے تو اس بندے پہ بھی اتنا ہی تعجب کریے جس کے گھر میں قرآن ہے اور اس کے گھر میں تاریکی ہے، جس کے گھر میں قرآن ہے اور اس کے گھر میں بے برکتی ہے، جس کے گھر میں قرآن ہے اس کے گھر میں دنگا فساد ہے، جس کے گھر میں قرآن ہے اس کے گھر میں ضلالت ہے۔ میاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 6666 آیات والی مقدس کتاب جس کو پہاڑ کے سینے پہ نازل کرتا اللہ تو پہاڑ سرما بن جاتا، ایسا کلام تیرے گھر میں ہے اور تیرے گھر میں شیطان کا ڈیرا ہے؟ یار بہت تعجب کی بات ہے یہ، تیرے گھر میں تو فرشتوں کا ڈیرا ہونا چاہیے، تیرے گھر میں تو رب کی رحمتوں کا نزول ہونا چاہیے، وہاں تو رب کے کرم کی بارش ہونا چاہیے، تو بول رہا ہے میں پریشان ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، قرض کا مارا ہوا ہوں، بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، میرا بچہ جیل میں ہے، میرا بچہ کورٹ میں، میرا بچہ کچہری میں، میں پریشان ہوں، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میں کما کے لاتا ہوں میرے ہنڈیاں خالی ہو جاتی ہے، کیوں تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ ہاں ہے، پھر بے برکتی، بہت تعجب کی بات ہے۔ ہاں تو پھر کمی تو معاذ اللہ قرآن میں نہیں ہو سکتی، کمی تیرے اندر رہ گئی، تو محراب کی زینت بنا کے ڈبے میں سجا کے رکھ دیا بہترین، لیکن کبھی اٹھا کے پڑھا نہیں۔ جو بندہ فجر کے بعد قرآن پڑھتا ہے مغرب تک اس کے گھر میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، جو بندہ فجر کے بعد گانے سنتا ہے مغرب تک اس کے گھر میں شیطان آتے جاتے ہیں، شیطانوں کو تو انویٹیشن تم نے دیا ہے، پھر ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ارے یہ الکوثر والا کلام ہے جو محمد عربی کے سینے پہ نازل ہوا اور آپ کو دیا گیا، ایسا کلام ہے، ایسا کلام ہے، اس کلام سے پہلے جتنے اللہ کے کلام آئے ان سارے کلاموں کے خلاصے کو اللہ نے قرآن مجید میں جمع کیا ہے۔ ہم کو پتہ بھی ہے میرے بھائی، دیکھیے سب سے پہلی بات میں جو امت کے سامنے، قوم کے سامنے میں ہمیشہ جو بات بولتا ہوں نا، قدر کرنا چاہیے۔ کوئی عالم آ رہا تو اس کی قدر کرو، کوئی صوفی آ رہا تو اس کی قدر کرو، قدر والی رات بھی آپ کو دی گئی ہے، قدر کرو، قدر والی امت میں پیدا ہوئے قدر کرو، قدر والا نبی دیا گیا ہے اس کی قدر کرو، جمعہ کی قدر کرو، عیدین کی قدر کرو، رمضان کی قدر کرو۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو چیز کمی ہے نا میرے بھائی وہ قدر ہے۔ انہوں مول صاحب، مسجد کے مول صاحب آتے جاتے رہتے، وہ مؤذن صاحب، ارے وہ مؤذن صاحب کو جو چاہے بولو، بیچارے سن لیتے، غریب ہوتا نا مؤذن مسجد کا
جو چاہے بولو سن لیتے. وہ امام صاحب اپنے جیسا چاہے ویسا چلا سکتے. قرآن گھر میں ہاں رکھا ہوا ہے، پہ رکھا ہوا، جمعہ کو جمعہ پڑھ لیں گے، کوئی بیمار پڑا تو پڑھ لیں گے. رمضان آتے رہتا جاتے رہتا سال میں ایک مرتبہ. قدر نہیں کرنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. اور جوتے جو کھا رہے ہیں نا ہم، قدر نہیں کرنے کی وجہ سے کھا رہے ہیں. ہمارے پاس سب سے زیادہ چیز جو چیز ہمارے پاس کم ہے نا وہ قدر کی ہے. ہم ویلیو نہیں رکھتے. اور تعجب کی بات یہ ہے ہم ہر اسلام کی چیز کو سیکنڈری حیثیت دیتے ہیں، ثانوی حیثیت دیتے ہیں. پہلے بچہ سوشل سائنس پڑھیں گا، پھر بچہ قرآن پڑھیں گا. 8 گھنٹے میتھمیٹکس پڑھیں گا، 15 منٹ قرآن پڑھیں گا. 3 گھنٹے کی مووی دیکھیں گا، 5 منٹ کی نماز کو نہیں آئیں گا. یہ ہمارے پاس ایک فلسفہ بنا ہوا ہے. جی میرے بھائی، مسلمان اسی لیے رسوا نہیں ہو رہا ہے، ورنہ بلال حبشی کے پاس کون سی سپر پاور طاقت تھی؟ حضرت ابوبکر کے پاس کون سا بڑا محل تھا؟ حضرت 1,24,000 کموں پہ جو نا صحابہ کے پاس کون سی دولتیں تھی؟ پھٹے پرانے کپڑے لے کے مکے سے قرآن لے کے نکلے، فلسطین کو جا کے قرآن پہنچائے، بورما میں جا کے قرآن پہنچائے، عراق کے ایوانوں میں قرآن پہنچائے، ایران کے بڑے بڑے محلات میں قرآن کو پہنچائے. قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے تخت و تاجوں کو لرزا گیا جب یہ لوگ قرآن لے کے وہاں پہنچے. کیا تھا یہ لوگوں کے پاس؟ پوری دنیا میں بات مشہور تھی، مکے والے لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں، مدینے والوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، وہ غریب لوگ کھجوروں پہ زندگی گزارتے ہیں. کھجوروں پہ زندگی گزارنے والے، بوریوں پہ بیٹھنے والے جا کے جو نا ایران کے بڑی بڑے بادشاہوں کے محل کو تخت و تاج کر دیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس زمانے میں آپ کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے. اس زمانے میں ایران سپر پاور تھا. استنبول جس کو آج کہا جاتا نا، اس کو پہلے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا. روم کی سلطنت وہاں چلتی تھی، روم ایمپائر کہتے ہیں. یوٹیوب پہ جا کے روم ایمپائر کے بارے میں دیکھیے، آپ گوگل پہ پڑھیے اس کے بارے میں. بہت بڑی سپر پاور طاقت. اتنے جنگجو پوچھو مت، اتنے آلات، اتنے تلواریں، اتنے کمان، اتنے جو نا گھوڑے، اتنے اونٹاں، اتنے محلات، اتنا سونا چاندی. روم ایمپائر کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی لڑنے کے لیے، لیکن روم ایمپائر کو گرا دیے. قیصر و کسریٰ کو ختم کر دیے مسلمانوں نے. اور ایک بات بولتا ہوں آپ کو، سنیے. حیدرآباد میں کوئی بندہ رہتا ہے، اگر وہ چند دن کے لیے دبئی وزٹ کرا یا امریکہ وزٹ کرا، کینیڈا، فارن کنٹریز کو وزٹ کرا، تو آپ تھوڑا غور کیجئے. ایک لاجیکلی بات بول رہا ہوں میں. وزٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا معلوم؟ 2 سال کے بعد کم بیک اپنے گھر کو آتا انہیں. آنے کے بعد آپ اس کا رہن سہن دیکھیے کیسا چینج ہو جاتا، اس کا بات کرنے کا انداز دیکھیے کیسا چینج ہو جاتا. اور اگر کوئی گاڑی جو نا سامنے سے لے کے چلے گا، ہمارے پاس امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ یہاں آپ کے پاس راحت نگر میں چل رہا ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا. یعنی بھائی صاحب یہاں پیدا ہوئے، یہاں بڑے ہوئے، یہاں پلے، یہاں پرورش پائے، صرف 2 سال کوئی فارن کنٹری کو اچھی جگہ جا کے وزٹ کر کے آئے، وہاں اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھی دولت، محلہ، ٹیکنالوجی، یہ وہ دیکھ کے آئے تو ان کی باڈی لینگویج بھی چینج ہو جاتی. آپ غور کریے. کیوں معلوم؟ یہاں سے زیادہ فیسلٹیز وہاں ہیں، یہاں سے زیادہ ٹیکنالوجی وہاں ہیں، یہاں سے زیادہ اپ گریڈ دنیا وہاں ہے. ہر چیز ٹیکنالوجی وہاں پر انسٹالیشن ہو کے آلریڈی. ورنہ انڈیا میں بھی کوئی جو نا مہان لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہاں کے بچے تو جو نا خالی ناک کی کونی سے بھی جو نا اے سے لے کے زیڈ تک الفابیٹ مار کے جو نا گنیس ورلڈ میں اپنا نام لکھا دیا. ارے پیروں کی انگلیوں سے بچے جو نا اے سے زیڈ سے لے کے 1 سیکنڈ کے اندر جو نا ہمارے پاس ایسے تلنگانہ آندھرا کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، انڈیا کی بات نہیں بول رہا ہوں. پیروں کی انگلیوں سے بھی کی بورڈ کا پورا کام پہچان دیا ہمارا بچہ. پیدا کرے انہوں کی بورڈ کو، یہاں کام پہچان دیے ہمارے بچے، یہاں پر انڈیا کے بچے، حیدرآباد تلنگانہ کے بچے. تو جب باہر زیادہ سہولتیں والی دنیا میں جب لوگ جاتے ہیں نا تو کیا کرتے معلوم؟ اپنے دیش کو بھول جاتے ہیں، غریب ملک کو بھول جاتے ہیں. اور بولتے ایک صاحب ہے ہمارے دوستانوں میں، وہ گئے تھے باہر فارن کنٹری کو، ان سے بات کبھی ہوئی تو بولے میں اب نہیں آؤں گا انڈیا، مجھے میرا دل نہیں لگتا انڈیا نے. بولے وہ کیوں؟ یار کیا ہے انڈیا میں؟ کچھ نہیں ہے، میں یہاں ہوں کینیڈا میں، بہت مزے میں ہوں، یہاں کی دنیا ہی بڑی الگ ہے، یہاں کے کار، یہاں کے وہ یہ فیسلٹیز، یار کیا بات کر. اب میں نہیں آنا وہاں انڈیا میں، مجھے نہیں آنا. اب شادی بھی کروں گا تو میں وہاں سے بچی کر کے یہاں لا کے رکھ لوں گا، میری فیملی کو پوری یہیں بلا لوں گا، اب مجھے انڈیا نہیں واپس نہیں آنا. مطلب کیا ہے؟ زیادہ سہولتوں والی جگہ پہ جانے کے بعد آدمی چینج ہوتا نہیں ہوتا. لاجیکلی بات ہے نہیں ہے، چینج ہوتا.
زیادہ سہولتیں والی جگہ پہ گئے تو چینج ہوتا. صحابہ مکے میں تھے، مدینے میں تھے، ان کے پاس پریشان حال تھے، دولت نہیں تھی، فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے تھے. لیکن یہ لوگ روم گئے، قسطنطنیہ گئے، وہاں روم امپائر چل رہا ہے وہاں پر. ایران گئے، عراق گئے، وہاں پر زیادہ ٹیکنالوجی تھی. اس دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ اس دور کی مثال دیکھیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں. مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ بات ایسی ہے میرے بھائی، تقریریں تو بہت کچھ ہوتی ہے، بعد میں تقریر ہونے کے بعد بولتے ہیں مولانا کیا زبردست بولے 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 بہترین بولے، کیا بولے، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا. میں بولتا ہوں ایسا نہیں ہونا. میں جو بول رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آنا، ورڈ ٹو ورڈ، سینٹنس ٹو سینٹنس، ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آنا. تو آپ کو سمجھ میں آیا، آپ جا کے دوسروں کو بولیں گے تو آپ لوگوں کی دعائیں مجھے لگے گی، مجھ غریب بندے کو، اور میرے علم میں اضافہ ہوگا، میری ترقی ہوگی آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں. میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اسی لیے میں آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں. تو امیر دنیا میں جا کے، امیر دیش میں جا کے غریب دیش کو بھول جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. غریب دیش سے نکلے کون؟ صحابہ اکرام قرآن کو لے کر ایران کو گئے، عراق کو گئے، فلسطین کو گئے، لیکن خدا کی قسم ان کے سینے میں ایسا قرآن پیوست ہو گیا تھا، وہ قرآن کو اپنے اندر ایسا جما لیے تھے، وہ لوگوں کے پاس قسطنطنیہ کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اس دور کی اپنی طرف کھینچ نہیں سکی. اب کے ٹیکنالوجی والے لوگ امریکہ کو، کینیڈا کو، دبئی کو جا کے آئے، بولے بھائی پاشا آؤ گھر میں بیٹھ کے پورے مل کے تھوڑا سلام پڑھ لیں گے. وہاں ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں پڑھتے بھائی، امریکہ میں یہ آپ لوگ سلامہ کلامہ نکال لیے. ارے پورے مل کے بیٹھ کے تھوڑا قرآن پڑھیں گے، ہمارے پاس نہیں پڑھتے بھائی، آپ لوگ پڑھ. ارے بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، تھوڑا کپڑے ڈھنگ کے پہن لے، ایسا نہیں پڑھتے. ہندوستان ادب کی دنیا کا جو نا شہر ہے، یہاں ادب باضابطہ ملحوظ رکھا جاتا ہے. آپ جو ہے نا امریکن اور جو ہے نا باہر کنٹریز کے جا کے آنے والوں کو دیکھیے، آپ ایسے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ پیر پورے چوڑے چوڑے کر کے، سر پہ ٹوپی نہیں رہتی. یہ پورے انسٹرکشن یہاں انڈیا میں ہے. قرآن پڑھو تو اچھی جگہ پہ بیٹھو، وہاں جگہ صاف کرو، عطر لگاؤ، سرما لگاؤ، تم لوگاں نکال لیے. وہاں ہمارے پاس سعودی دبئی میں ایسا نہیں ہوتا. ہم ایسا پڑھتے جیسا ناول کی کتاب لے کے پڑھتے، معاذ اللہ ایسا پڑھتے اور ایسا رکھ دیتے پیچھے. جبکہ ہم کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ ترجمے والی قرآن بغیر ترجمے والی قرآن کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ترجمے والی قرآن نیچے ہونا چاہیے، وداؤٹ ٹرانسلیشن والی کتاب اوپر ہونا چاہیے. ہم اتنا بھی ادب کرتے ہیں کیونکہ ٹرانسلیشن اردو میں ہوتا نا جی، بولو بھائی، اردو میں ہوتا، کنڈن میں ہوتا، انگلش میں ہوتا، تمل میں ہوتا، تو اس کے اندر سیکنڈ لینگویج آئی نہیں آئی. سیکنڈ والی لینگویج کتاب کو نیچے رکھو، پیورٹی عربک جو لینگویج ہے اس کو اوپر ہو. ہم اتنا بھی ادب کرتے ہیں ہندوستان والے. یہ اللہ کا شکر ہے ہم ہندی ہے اور وطن ہے ہندوستان ہمارا، یہ بھارت ہمارا ہے. اس بھارت میں ادب والے لوگ آپ کو ملیں گے الحمدللہ. ہم ترجمے والی کتاب کو اوپر رکھتے ہیں، دوسری کتابیں تو اوپر رکھنا بہت دور کی بات ہے. خود قرآن کی ترجمے والی کتاب کو بھی نیچے رکھتے ہیں اور بغیر ترجمے والی کتاب کو اوپر رکھتے ہیں. سوئی کے برابر وزن رکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے. اور عثمانیہ امپائر، سلطنت عثمانیہ، سلجوق کے بعد جو سلطنت آئی، ارطغرل غازی کا جو زمانہ آیا، وہ جس کا کوئی ڈرامہ وما چل رہا ہے، ترکی ڈرامہ، عثمانیہ جو نا ڈرامہ چل رہا ہے، یہ جو سلطنت عثمانیہ کا فاؤنڈر ہے عثمان غازی، جس نے 650 سال چلنے والی ترکوں کی حکومت کو چلایا تھا، اسی لیے آپ کو نان مسلم ترکولو بولتے ہیں، جس نے چلایا تھا، وہ ایک مرتبہ اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا عثمان غازی. تو خیمے میں سو کر کروٹ بدل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی. پھر اٹھ کے دیکھا کہ جو ہے نا ادھر جو پیروں کا حصہ جہاں لگتا ہے وہاں اوپر قرآن رکھا ہوا ہے. اسے یہ بات سمجھ میں آئی شاید میرے پیروں کے مقابلے میں ادھر قرآن آ رہا ہے، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی. اس نے اللہ سے معافی مانگی اور عثمان غازی وہاں سے کتاب قرآن نکالے اور اپنے سرانے لے آ کے رکھے، پھر سو گئے، نیند لگ گئی. دوسرے دن اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے. پیر و مرشد نے بلا کر کہا عثمان مجھے ایک خواب آیا ہے. بولے کیا حضرت، کیا خواب آیا ہے؟ مجھے خواب یہ آیا ہے کہ تو کل رات اللہ کے کلام کا ادب کرا تھا، تو تیری نسل اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی پھیلائے گا کہ 700 سال تک حکومت کرتے رہے گی. سبحان اللہ.
ارے قرآن کا ادب کرنے سے اللہ سلطنتوں کو قدموں میں ڈال دیتا ہے. یہ ہمارا ایک نیا کلچر نکل گیا. میں مکے گیا میرے بھائی, تو میں وہاں جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے دیکھ کے لوگ قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں, ایسے جیسے کوئی سائنس کی ٹیکسٹ بک کوئی پڑھ رہا ہے نا, ایسے پڑھ رہے ہیں. اور سامنے کعبۃ اللہ اور پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے, ایسے ہی پیر پھیلا کے بیٹھے جیسے گھر میں صوفے پہ بیٹھتے ہیں. کعبۃ اللہ کے سامنے بول رہا ہوں, اور یہ ہاتھ میں چپل ہے, یہ ہاتھ میں قرآن ہے. ارے میرے بھائی والے جا کے پھینک تیری چپل, کم سے کم جو نا 4-5 درہم کی چپل ہوں گی, کتنا کیوں مر رہا اس کے لیے؟ نہیں میں چپل نہیں گھمانا چاہتا, یہ ہاتھ میں چپل ہے, ہاتھ میں قرآن ہے. ادب نہیں ہے. قرآن تو بہت پڑھ رہے ہیں لیکن ادب نہیں ہے. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا, اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں, اسی کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ہدایت یافتہ بندوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہیے. ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں, الکوثر قرآن مجید مراد لیا گیا ہے. اتنی بابرکت جب کتاب آپ کے سامنے رکھی گئی ہے تو اس کو پڑھیے, اللہ کے واسطے پڑھیے. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے میرے بھائی, میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتا, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ مجھے انگلش لینگویج بولنا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. آپ کا دل جواب دے گا ہاں بھائی تجھے انگلش بولنا آتا ہے, کیونکہ تو کمپنی میں HR ہے, مینیجر ہے, TL ہے, FL ہے, وہ یہ ہے, تجھے بولنا آتا ہے, تو بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے. اگر بولنا نہیں آئے گا تجھے جاب نہیں ملے گی. اچھا میتھمیٹکس حساب کتاب ہاں آتا ہے. سائنس ہاں جانتا ہوں, ایک پودا زمین اپنا سینہ چیر کے کب نکلتا میں جانتا ہوں. سورج کی شعاعیں کتنے, زمین کتنا گول گھوم رہی, پورا ورلڈ جو نا کیسا چل رہا میں جانتا ہوں. اچھا فون کے بارے میں, یہ OnePlus ہے, اس میں دنیا رکھی ہوئی ہے پوری, یہ خریدو بھائی, 30,000 گئے تو گئے, اس کو خریدو. سیمسنگ ہے, ایپل فون ہے, 1.5 لاکھ کا فون ہے, اس میں یہ ہے وہ ہے, پوری PhD کر لی ہے فونوں کے اندر. گھر میں واشنگ مشین لگی ہوئی ہے, ارے ہاں واشنگ مشین میں یہ اتنے کلو کی ہے, دھوتی انہیں, نچڑتی انہیں, سکھاتی انہیں, لے جاؤ خالی تاروں پہ ڈال دو. اب تو روبو کا زمانہ آیا, گھر میں بیٹھ کے بٹن دبا دیے تو انہیں آ کے کھانا بھی دے کے جاتا, پانی بھی دے کے جاتا. اچھا میرے پاس جو نا AC رکھا ہوا ہے, 5 منٹ میں کمرہ ٹھنڈا, یہ AC ہے, اس میں یہ فائدے ہیں. اتنی نالج میرے دل میں ہے. خود اگر میں دل سے پوچھوں سورہ فاتحہ بھی جانتا ہے؟ ارے بندے دنیا پوری جان لیا, سورہ فاتحہ بھی جانتا ہے, پھر پوچھو دل کیا جواب دے گا؟ مجھے جواب مت دیجئے, میں آپ کے سامنے جواب دوں گا تو شرمندہ ہو جاؤں گا, آپ میرے سامنے جواب دیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے. جی خود اپنے آپ کا محاسبہ کریے نا. چھوٹا سورہ انا آتینا, کیا مجھے ترجمہ یاد ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے. قل هو اللہ احد, ایک صحابی تھے, محبت کی بات آگے تو عرض کر رہا ہوں, سورہ فاتحہ پڑھتے, ایک ضمہ سورہ پڑھتے, لیکن پھر قل هو اللہ کا سورہ پڑھتے. جبکہ جنرل نماز میں 2 ہی سورے پڑھنا نا, سورہ فاتحہ اور لیکن ان کا طریقہ الگ, 3 سورے پڑھتے. سورہ فاتحہ کو ایک سورہ, اس کے بعد پھر قل هو اللہ. دوسرے لوگ بولے یہ کیا بھائی, ہر جگہ تو 2 رکعت جو ہے نا, رکعت میں جو ہے نا 2 سورے پڑھنا, انہوں 3 سورے پڑھ. سرکار کو جا کے عرض کر, یا رسول اللہ ان کا ماجرا بڑا الگ. بولے کیا ہے؟ یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہر بار پڑھتے نماز میں. سرکار نے ان کو بلایا, پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی, آپ جو ہے نا سورہ فاتحہ, سورہ جو ہے نا اخلاص ہر رکعت میں پڑھتے, کیا بات, اور وہ بھی تیسرا سورہ کر کے پڑھتے, کیا بات؟ بولے یا رسول اللہ پتہ نہیں. ہاں یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے, اس لیے اس میں اللہ کی تعریف ہے. قل هو اللہ احد, ارے بول دو وہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ وہ نہ جنا ہے, ولم یولد, نہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا, کوئی اس کے ہم اثر نہیں ہے. جب میں میری پورے مولا کا انٹروڈکشن, پوری تعریف میں اس سورے میں پاتا ہوں, یا رسول اللہ میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اس لیے میں سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتا ہوں, ہر بار پڑھتا ہوں. تو حضور نے منع نہیں فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا اچھا اس سورے کی محبت ہی تجھے جنت میں لے کے جائے گی. فرمایا سرکار نے, اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے کر جائے گی. میرے بھائی ہم اپنے دل سے پوچھے, کیا مجھے سورہ اخلاص کا ترجمہ جانتا ہوں میں؟ مولانا جادو ہو گیا, سحر ہو گیا, گھر میں کوئی کرتوت کرا دیے, ارے کیا میرے کرتوت کم تھے, کوئی دوسرا میرے پر کرتوت کرا دیا؟ یار کتنی تعجب کی بات ہے. میرا کرتوت یہ نہیں ہے کہ میں دنیا کی پوری چیزیں سیکھ لیا, یہ میرا سب سے بڑا گناہ ہے کہ میں قرآن نہیں سیکھا. یہ خود میرا اپنا سیلف کرتوت ہے. اب میرا بھائی میرے پر کیا کرتوت کرائے گا, میرا خاندان والا میرے اوپر کیا کرتوت کرائے گا؟ سب سے بڑا کرتوت تو میں کرنے والا ہوں, سب سے بڑا جادوگر تو میں ہوں, سب سے بڑا ٹپیکل انسان تو میں ہوں. کیوں؟ ارے میں قرآن ہی نہیں پڑھا.
جو قرآن 1450 سال سے ہم کو پکار رہا ہے وہ قرآن ہی نہیں پڑھا، کوئی مجھ پہ کیا کرائے گا؟ میں خود اپنے آپ پہ کرا لیا، کیونکہ میرا دل قبرستان ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے جس دل میں قرآن کی آیتیں حفظ نہ کی جاتی ہو وہ دل نہیں ہے، قبرستان کہا گیا ہے۔ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس میں اللہ کے کلام کو بساؤ، تو پھر دل زندہ ہو جائے گا۔ دل میں قرآن نہیں ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، جلن ہے، یہ ہے وہ، کچرا مٹی دھول پورا یہی جمع ہوا ہے، اور اندر اتنا ناپاک رکھ کے باہر بول رہے ہیں کہ میرے گھر میں دولت آ جائے۔ کہاں سے آئے گی؟ سرکار اللہ کی بارگاہ میں جا کے شکایت کریں گے۔ میری بات کان کھول کے سن لیجئے، میرے مولا یہ میری وہ امت ہے جو قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دی تھی، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ ارے امام حسین کا سر تو تن سے جدا ہو گیا تھا، لکڑی پہ آپ کے سر کو رہ کر دمشق کی گلیوں میں گھما رہے تھے، کربلا کی گلیوں میں۔ سننے والوں نے سنا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کان لگا کے سنے تو اللہ کے کلام کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ چڑھنے والے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنائے، بھائی صاحب اے سی میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے۔ ارے کتنی افسوس کی بات ہے۔ چلو میں نہیں پڑھا، میرے حالات بہت خراب تھے، میرے کو بہنوں کے ہاتھ لال کرنا تھا، شادیاں کرنا تھا، میں مجبور تھا، کم سے کم بچوں کو تو پڑھا لو۔ صبح دیکھیے میری تقریر کا جو نا اپوزٹ ڈائریکشن مت نکالیے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ معاذ اللہ کہ دنیا کی چیزیں آپ مت سکھائیے، میں تو خود یہ چاہتا ہوں، میں ہمارے گھر میں بھی خاندان قبیلے والوں کو مشورہ دیا ہوں کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجیے، اچھے سے اچھا اسکول بھیجیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سیکنڈری حیثیت آپ قرآن کو مت دیجیے، یہ غصہ آتا ہے، یہ غلط ہے۔ میں خود اپنے گھر میں بتاتا ہوں یہ بات، آپ صبح 8 بجے سے شام میں 4 بجے تک آپ کے بچے کو اسکول میں رکھے، جیو رکھے۔ 5 بجے بچہ گھر آیا، بولے ہاؤ آیا، کیا کرا؟ 1 گھنٹہ پوگو دیکھا، ڈرامہ دیکھا، سیریل دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، پھر 5 بجے سے لے کے رات میں 8 بجے تک اس کو ٹیوشن لگا دیے۔ کون سا؟ وہ جو 8 گھنٹے پڑھ کے آیا تھا اس کا ریویژن، ٹیوشن لگا دیے، بولے 8 بج گئے، ہاں بج گئے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد 8:30 کو آپ خود جا کے لے کے آئے، بولے ہاں لے کے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ 9 بجے کھانا کھایا، 9:30 بجے ہم اس کو سلا دیے۔ بولا پھر قرآن نہیں، وہ بعد میں پڑھا لیں گے، دیکھیں گے، تھوڑا بچے کو ذرا یہ کمپلیٹ تو ہو جان دو۔ ارے میرے بھائی ایک بات سن لیجئے، بچہ انجینئر، فلاسفر، ڈاکٹر، وکیل، یہ جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں نا، یہ جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، جب یہ بندہ ان عہدوں پہ جاتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے معلوم آپ کو؟ بچے کے سامنے بات کرتے وقت میں تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ ارے میرا بیٹا بہت بڑا وکیل ہے، میرا بہت بڑا کمشنر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو آ کے بولے کہ بھائی تیرے باپ کا انتقال ہو، ہاں نماز جنازہ پڑھنا ہے، تو وہ کیا کر رہا تھا کہ جو نا ڈولے کے سامنے اس کو ٹھہرا کر دیا گیا، تو وہ اپنے آزو بازو والوں کو بول رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی دستی استی ہے؟ بولے وہ کیوں؟ بولے نیچے مٹی ہے یار، وہاں میں جو ہے دستی بچھاؤں گا، سجدہ کروں گا۔ کمشنر صاحب بول رہے ہیں کہ وہاں سجدہ کروں گا، ایک VIP آدمی بول رہا ہے کہ وہاں سجدہ کروں گا، فلاسفر بول رہا ہے کہ سجدہ کروں گا۔ اس کی باپ کی میت بھی اندر سے پکار رہی ہوگی، ارے کاش تجھے دنیا کا کمشنر بتانے سے بہتر تجھے میں یہ بتا دیتا کہ نماز جنازے میں سجدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو باپ بچے جب بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں، انجینئر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، ماں باپ اس سے سوچ سمجھ کے بات کرتے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، مہینے کو 2 لاکھ روپے کماتا، ناراض ہو گیا تو گھر سے باہر نکال دیتا، میرا بیٹا دنیا کا بس سب سے بڑا انجینئر ہے، تو ماں باپ اس سے دیکھ سمجھ کے بات کرتے۔ لیکن بچہ جب عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، خطیب بنتا ہے، امام بنتا ہے، تو بچہ ماں باپ سے سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے۔ اتنا سب کچھ پڑھا ہوں، بڑی آواز سے بات کر دیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ یہ ہے ایک انجینئر میں، ایک بہت بڑے فلاسفر میں، ایک دنیا والے کے اندر، عالم کے اندر فرق ہے۔ میرے بھائی جب 8 گھنٹے انگلش سکھا رہے ہیں بچے کو، تو کم سے کم 1-2 گھنٹے آپ بچے کو، ہمارے پاس زمانہ کیا ہو گیا معلوم ہے، گھر میں سب سے کند دماغ کا جو بچہ نا اس کو لے جا کے مدرسے میں ڈالتے۔ میری مہینے کو 50,000 تنخواہ ہے، پورے 5 بچوں کو اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ نہیں بھائی میرا کاروبار نہیں چل رہا، وہ گھر کا نہیں، مدرسہ چلتا نہیں، مولوی صاحب فری میں پڑھاتے، وہاں بھیج دو۔
اچھا رات میں 3 بجے بچہ جو ہے نا دعوت سے آیا تو صبح میں 8:30 بجے اسکول کی اسمبلی میں رہتا، لیکن گھر میں چھلے کی دعوت تھی تو دوسرے دن مول صاحب کو بول دیتے گھر میں چھلا ہوا تھا ہمارے، رات میں دیر ہو گئی، کل بچہ نہیں آ رہا ہمارا پڑھنے۔ اسکول کا پرنسپل اگر میسج ڈالے، فون نہیں میسج کرے پیرنٹس میٹنگ ہے آپ کو آنا ہے، تو ماں بھی جاتے باپ بھی جاتے، چلو ہمارے بچے کا پریزنٹیشن دیکھو۔ مسجد کا مولانا اگر بلائے کہ آپ کا بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، آپ دیکھ لو مصحف پڑھا لو، کیا ہونے کا ہے۔ یہ جو سیکنڈری حیثیت دی ہے نا میرے بھائی، اس وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ سیکنڈری حیثیت اللہ کے واسطے مت دیجیے۔ آپ اپنے دل کو پوچھئے، آپ خود یہ جواب دیں گے کہ آپ کا بچہ جب مریں گا، پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، شادی ہوگا، مریں گا، تو قبر میں جانے کے بعد اس کو قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا یا سائنس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ بولیں گے نہیں نہیں نہیں، سائنس بہت بڑی کتاب ہے، میں مانتا ہوں دنیا جیتنے کے لیے سائنس ضروری ہے، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں خبر میں سائنس کام نہیں آئے گی۔ کڑوی حقیقت کو مان رہے لیکن پھر اسی کے پیچھے بھاگ رہے۔ آپ لوگوں کی بارگاہ میں کائنڈلی ریکویسٹ ہے، اس مسجد میں مدرسہ کھول رہا ہوں میں، صبح میں 8:30 بجے سے لے کے فل ٹائم مدرسہ، دوپہر میں 1:15 تک، تو آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلائیے۔ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں تو میں کیا اسکیڈول بنایا کہ 1 بجے تک بچے کو جو ہے نا، جو میں بچوں کو بٹھا رہا ہوں یہاں پر، اس میں کیا کریں گے، ایک سبجیکٹ جو ہے قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ انگلش کا بھی رکھیں گے۔ اگر آپ لوگوں کا بیک سپورٹ راحت نگر والوں کا مجھے اچھا رہا، آپ لوگ اگر میرا تھوڑا سپورٹ کریں گے تو آپ کی مسجد کے اوپر فرسٹ فلور میں کمیٹی والے حسن خوبی کے ساتھ مجھے اجازت دیے ہیں غریب کو کہ مدرسہ کھولوں، تو انشاءاللہ صبح میں 8:30 بجے سے لے کے 1 بجے تک مدرسہ چلیں گا۔ حفظ قرآن، ناظرہ قرآن مجید، عالم کورس، اسپوکن انگلش، اسپوکن عربک، یہ چند دن ایسا چلائیں گے۔ چلانے کے بعد آپ لوگوں کا بیک سپورٹ اگر اچھا رہا، پھر اس کو آفٹرنون مدرسہ بھی کریں گے، یعنی 2 بجے لنچ کے بعد میتھمیٹکس، کمپیوٹر نالج، تیلگو، یہ 3 لینگویج سکھائیں گے۔ 3 سال تک آپ کا بچہ حفظ قرآن کرتے رہیں گا، ساتھ میں انگلش میں ماہر ہو جائیں گا۔ پھر آپ اس کو اسکول میں جا کے 8th 9th میں کوئی بھی ایڈمیشن کرائیں گے، وہاں انٹرویو فیس کریں گا، بچے کا جو ہے انٹرویو لیا جائے گا تو آپ کے بچے کو ایڈمیشن مل جائے گا۔ ادھر حافظ قرآن بھی بن جائے گا، ادھر جو ہے نا بچہ انگلش میں جو نا ایڈمیشن بھی ملے گا۔ 2 طرح سے بیلنسنگ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ مدرسے کو چلائیں گے۔ آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ، بولو بھائی۔ اور آپ کے محلے میں 8:30 سے لے کے 1:15 تک بچے قرآن پڑھتے رہیں گے تو پورے محلے سے نحوستیں ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ مدرسہ دیکھیے 15 تاریخ سے شروع ہے، 14 تاریخ کو اس کی اوپننگ ہے، تو 14 تاریخ کے دن اتوار ہے، آپ کی انٹرنیشنل ہالیڈے ہے، چھٹی کا دن ہے۔ مغرب سے لے کے عشاء تک 1.5 گھنٹے کا، ایک 15-20 منٹ آگے پیچھے ہوں گے، 1.5 گھنٹے کا جو ہے نا ایک پروگرام ہے، جلسے عظمت قرآن و افتتاح اناگوریشن مدرسے انوار القرآن ایجوکیشنل سینٹر اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، جو اوپر کھلیں گا انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد ہے، وہ اتوار کے دن ہے، 14 تاریخ کو ہے۔ آپ 14 تاریخ کو تشریف لائیے، آپ کے لیے دعوت خاص ہے، آپ تشریف لائیں گے۔ اس کے اندر عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب تشریف لانے والے ہیں، اور ایک غوث پاک کی آل ہے سید رضوان پاشا قادری تشریف لانے والے ہیں، اور ایک غوث پاک کی آل ہے ٹیک مال کے سجادے بہت بڑے بزرگ ہیں نور اللہ الحسنی والحسینی صاحب قبلہ تشریف لانے والے۔ 3 بڑی بڑی ہستیاں آنے والی ہے۔ پھر مجھ ناچیز کا بھی جو نا 15 منٹ کا خطاب ہوگا علم کے حوالے سے، آپ لوگوں سے خصوصی دعوت ہے آپ لوگوں کو۔ 14 تاریخ بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجد دینی راحت نگر میں تشریف لائیے۔ ایڈمیشنز کرانا ہے تو میرا نمبر پیمپلیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ فون کریے مجھے، انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن لے لیا جائے گا۔ اور یہ اسکول جو مدرسہ جو کھول رہے ہیں یہ فری میں نہیں ہے میرے بھائی، فری میں نہیں ہے، یہ پیسوں کے ساتھ ہے۔ یہ فری میں پڑھائے تو 3 دن میں مدرسہ بھر جاتا، پوری فرسٹ فلور پر فل ہو جاتا، پھر 9 مہینے میں خالی ہو جاتا۔ مال ہے مفت دل ہے بے رحم، مال ہے مفت دل ہے بے رحم، ایک مشہور کہاوت ہے۔ یہ فری میں پڑھائے تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو نا بچے ایگزٹ ہو جاتے، تھوڑا پیسے لے کے پڑھا تو احساس ہوتا، درد رہتا ذرا، اس لیے پیسے لے کے جو نا اسکول کو کھولا گیا ہے۔ زیادہ نہیں ہے، 500 روپے ہے، 1200 کے مقابلے میں تو کم ہے نا 500 روپے، اسکول میں 1200 روپے ہے شاید، یہاں 500 روپے ہے۔ 500 روپے میں بچہ اگر حافظ قرآن بن رہا تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی، بہت آپ کے لیے برکت کی بات ہے۔ ایڈمیشن دلائیے انشاءاللہ تعالی۔
مزید گفتگو آپ حضرات سے اتوار کے دن ہوگی۔ یہ خصوصی دعوت دینے کے لیے میں آپ لوگوں کا 5 منٹ زیادہ لے لیا۔ آپ اتوار کو آئیے، ایڈمیشن بھی دلائیے، اس کے پیمپلیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں وہ بھی لے لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔